بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری ایک بہن فضیلہ کی زندگی میں پیش آنے والی سچے واقعے پر مبنی یہ کہانی ہے۔ آئیے یہ کہانی فضیلہ کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام فضیلہ ہے اور میرا تعلق سعودی عرب کے شہر ریاض سے ہے۔ اپنے والدین کی ہم 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بھائی نعمان اور اس سے چھوٹی ہم 3 بہنیں تھیں۔ میں بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اس وقت میرے تمام بہن شادی شدہ ہیں اور اپنے گھروں میں ہنسی خوشی آباد ہیں۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو شروع سے ہی اپنے گھر کے ماحول میں ادب آداب اور نماز روزے کی پابندی کو دیکھا۔ میرے والد مسجد کے پیش امام تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میرے والد مسجد کے امام تھے۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر میں نماز روزے کی پابندی کی جاتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والد کی اس ڈیوٹی سے پہلے بھی ہمارے گھر میں نماز کی پابندی کی جاتی تھی۔ اس سے پہلے میرے والد فروٹ کی ریہڑی لگایا کرتے تھے اور شام میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ میرے والد کے خلوص اور ان کے بہترین برتاؤ کو دیکھتے ہوئے محلے کے چند معزز لوگوں نے میرے والد کو مسجد کی امامت سنبھالنے کی پیشکش کی، جسے میرے والد صاحب نے بخوبی قبول کر لیا۔ اور پھر یہی نہیں، جب میرے والد نے مسجد کی امامت کو قبول کیا، اس کے بعد میرے والد مردوں کو بھی نہلانے لگے، کیونکہ محلے میں اکثر جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہوا کرتا تو زیادہ تر لوگ اس بات سے واقف ہی نہ ہوتے کہ مردے کو کیسے نہلانا ہے، اس کی کیا شرائط اور ضوابط ہیں۔ تو ایسے میں فوراً محلے کے مولوی کی یاد آتی۔ فوراً ابا دوڑے چلے جاتے اور آہستہ آہستہ اماں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ابا نے مردوں کو نہلانا شروع کیا تو پھر عورتوں کے لیے بھی لوگوں نے اماں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ ابا نے ایک دن اماں کو بٹھا کر اچھی طرح سمجھا دیا کہ مردے کو کیسے نہلاتے ہیں، اور یوں ہمارے گھر میں یہ ایک اضافی کام شروع ہو چکا تھا۔ مردے کو نہلانا، اسے غسل دینا ایک ثواب کا کام ہے، اور میری والدہ بڑی خوش دلی سے اس کام کو سر انجام دینے لگی تھی۔ یہ ایک صرف فرض ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ رزق میں برکت ہو چکی تھی، جس پر میرے ماں باپ بہت زیادہ خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر تھا کہ اب ہمارے رزق میں بہت برکت تھی، جس پر ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ہم سب بہن بھائی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جیسے جیسے جوان ہوتے گئے، بڑی بہنیں جو گھر سنبھالا کرتی تھیں، آہستہ آہستہ ان کے شادی بیاہ کے معاملات شروع ہو گئے۔ لیکن جب بھی امی مردے کو غسل دینے کے لیے جاتی تو مجھے ساتھ لے جایا کرتی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی عمر کی سیڑھیاں تو چڑھ ہی رہی تھی، لیکن یہ کام بھی میں سیکھ چکی تھی کہ مردے کو غسل کیسے دینا ہے، کون سی شرائط ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ نے اپنی تمام اولاد کے فرائض کو بخوبی سر انجام دیا۔ بھائی کی شادی ہو گئی اور بڑی دونوں بہنوں کی بھی شادی ہو گئی، اور پھر آخر میں میرا نمبر بھی آ گیا۔ میں بچپن سے ہی اپنی خالہ زاد سے منسوب تھی۔ میری خالہ بھی ہمارے ہی محلے میں رہائش پذیر تھیں، جہاں میرے والدین کا گھر تھا، لہٰذا شادی کے بعد مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا، اور سب سے خوشی کی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس ہی میرے والدین تھے۔ میں دن میں اپنے والدین کے گھر 1-2 چکر آسانی سے لگا لیا کرتی تھی، یوں دل کو تسلی رہتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے میری اماں ابا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابا کے جانے کے بعد مسجد کی امامت کے فرائض میرے شوہر نے سنبھال لیے، کہ وہ ایک محکمے میں سرکاری ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے تھے، مگر نماز کے اوقات میں وہ مسجد پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ محلے والوں کے اصرار پر میرے شوہر نے ابا کی دوسری ڈیوٹی یعنی بچوں کو قرآن پڑھانا بھی شروع کر دیا، اور اماں کی ڈیوٹی میرے سر آ چکی تھی، یعنی اب میں مردہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میں بچپن میں ہی اماں کے ساتھ جایا کرتی تھی، یہ کام میں بخوبی جانتی تھی۔ اماں کی وفات کے بعد محلے والوں نے اب مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، اور میں نے بھی اس ڈیوٹی کو فرض سمجھ کر سر انجام دینا شروع کر دیا۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ میں بڑی لگن اور توجہ کے ساتھ اپنی اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہی تھی،
اور اس کام کو کرتے ہوئے میں نے بہت سے عجیب واقعات دیکھے۔ اس میں کچھ ایسے واقعات بھی تھے جو دل دہلا دینے والے تھے، اور کچھ ایسے واقعات جو آنکھیں کھول دینے والے تھے۔ بعض اوقات مردہ عورتوں کو غسل دیتے ہوئے میرا دل کانپ جایا کرتا تھا، اور میں ہمیشہ دل میں دعا کیا کرتی تھی کہ خدا ہر مسلمان کو برے نصیب سے بچا کر رکھے، خاص طور پر تب جب میں کسی بوڑھی عورت کو برے حال میں دیکھتی۔ بعض اوقات میرے پاس ایسی بوڑھی خواتین بھی غسل دینے کے لیے لائی جاتی تھیں جن کے وجود پر گندگی تقریباً جم چکی ہوتی تھی، یعنی ان کے گھر میں ان کو پوچھنے والا اور ان کو دیکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا، جن کی اولاد ہوتے ہوئے بھی آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوتی تھی۔ اور بعض بوڑھی عورتیں تو میں نے ایسے بھی دیکھی جو میرے پاس لائی جاتی تھیں، اور ان کے جسم پر ایک ہی جگہ لیٹ لیٹ کر مختلف جگہوں پر زخم بن جایا کرتے تھے، اور ان زخموں میں بعض اوقات کیڑے بھی بھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور زیادہ دکھ اور تکلیف کی بات تو یہ تھی کہ ان میں سے زیادہ تر خواتین بڑے بڑے گھروں کی عورتیں تھیں، جن کے بچے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ان کا معاشرے میں ایک نام اور مقام تھا، ان کو معاشرے میں عزت اور مرتبہ ملا ہوا تھا، ان کی ایک خاص پہچان تھی۔ مگر ان کی زندگی کا یہ دوسرا رخ جب میری آنکھوں کے سامنے آتا تو میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ تعالیٰ سے دلی توبہ کرتی اور ایسے برے وقت سے پناہ مانگا کرتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زبان کو بند رکھا، کبھی کسی کا پردہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، کیونکہ مرنے والے کے عیب چھپانا یا اس کا کوئی راز یا اس کی کوئی کمی یا خامی چھپانا بھی نہیں ہے، لہٰذا میں ہمیشہ اپنی زبان کو بند رکھا کرتی تھی۔ لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو میں نے اپنے بچوں کو سنایا، محلے والوں کو سنایا، سب کو اس بارے میں بتایا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ باقی سننے والے بھی عبرت حاصل کریں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس روز میں فجر پڑھنے کے بعد اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے پہنچ گئی تھی، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد بھی 2 جنازے ہیں۔ ان مردہ عورتوں کو غسل دینے کے بعد جیسے ہی میں فارغ ہوئی، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی، تقریباً 11-12 بجے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد بھی ایک جنازہ ہے، لہٰذا میں عصر کی نماز کے بعد ہی وہاں پہنچ چکی تھی تاکہ وقت پر نماز ادا کر لوں اور اس مردہ عورت کو غسل بھی دے دوں۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے جیسے ہی جائے نماز کو لپیٹ کر رکھا تو اس مردہ عورت کو غسل دینے کے لیے مجھے وہاں پہنچا دیا گیا۔ میں نے جیسے ہی اس کے اسٹریچر کو دھکیلا اور اسے غسل دینے والی جگہ پر لے گئی۔ میرے ساتھ ہمیشہ اس کام میں ایک ساتھی عورت میری مدد کیا کرتی تھی۔ اس کو ساتھ لے جا کر اس کی مدد سے میں نے اس مردہ عورت کو نہلانے والی جگہ پر شفٹ کرنا چاہا، جو کہ ایک تخت تھا۔ میں نے اس مردہ عورت کو کندھوں سے تھاما اور میری ساتھی عورت نے اسے پاؤں اور گھٹنوں کے پاس سے اکٹھا تھام کر نہلانے والے تخت پر شفٹ کرنا چاہا، مگر یہ دیکھ کر ہم دونوں چونک گئیں کہ وہ عورت ہم سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی، حالانکہ ہم دونوں بھی کوئی کمزور عورتیں نہیں تھیں، اور پھر ہمارا تو یہ روزمرہ کا کام تھا۔ اب تو ہمیں عادت ہو چکی تھی، پریکٹس ہو چکی تھی، ہم آسانی سے اسٹریچر سے اٹھا کر مردے کو تخت پر شفٹ کر دیا کرتی تھیں۔ مگر یہ عورت ایک بار میں ہم سے تخت پر شفٹ نہیں ہوئی، لہٰذا ہم نے دوسری کوشش کی، مگر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس مردہ عورت نے اسٹریچر کو تھام رکھا ہو۔ یہ احساس اس قدر شدت سے ہوا کہ میں نے فوراً جھک کر اسٹریچر کی طرف دیکھا، کیونکہ پہلی بار میں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ہم دونوں نے زور ٹھیک طرح سے نہیں لگایا اور اسٹریچر سے اسی لیے مردہ نہیں اٹھ پایا۔ لیکن دوسری بار پھر سے وہی احساس ہوا۔ اب کی بار صاف اور واضح طور پر یہ محسوس ہوا جیسے مردے نے اسٹریچر کو پکڑ رکھا ہے۔ میں حیران ہوئی اور خوفزدہ بھی۔ جیسے ہی میں نے جھک کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس مردہ عورت نے واقعی اسٹریچر کو دونوں طرف سے تھام رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا، میرے حلق سے ایک بلند چیخ برآمد ہوئی۔ میری ساتھی عورت بھی ناکام ہو چکی تھی، گو کہ وہ یہ دیکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ پیروں کی طرف کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے چیخ ماری، اس نے بھی ایک بلند چیخ مار دی۔
اور ہم دونوں فوراً غسل دینے والی جگہ سے باہر آ گئے۔ باہر عورت کے اہل خانہ کھڑے تھے۔ وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو کر ہماری طرف بڑھے اور کہنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے کہا، آپ جس مردہ عورت کو غسل دینے کے لیے لائے ہیں وہ زندہ ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو گئے، پریشانی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اسے ہسپتال سے لے کر آئے ہیں، ڈاکٹر نے اسے مردہ ڈکلیئر کیا ہے، تبھی تو ہم اسے یہاں لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کی وفات کو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، مگر یہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے حیرانگی سے کہا۔ میں نے ساری بات ان کے سامنے دہرا دی۔ میری بات سن کر وہ بھی حیران ہو گئے۔ فوراً میرے ساتھ تمام اہل خانہ اندر آئے۔ مردہ خاتون کے اہل خانہ نے یہ تقاضا کیا کہ اب آپ ہمارے سامنے میت کو اٹھا کر تخت پر شفٹ کیجیے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے ساتھی خاتون کی مدد سے اس مردہ خاتون کو اسٹریچر سے تخت پر شفٹ کرنے کی کوشش کی، مگر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ میت اسٹریچر سے تخت پر شفٹ نہیں ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یا تو اس نے اسٹریچر کو پکڑ رکھا ہے یا اسٹریچر نے اسے قابو کر رکھا ہے۔ یہ ایک ناممکن سی بات تھی جو اب خوف زدہ کر رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے سچائی دیکھ کر میت کے اہل خانہ بھی خوف زدہ ہو چکے تھے۔ سب ایک دوسرے کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یقیناً سب کے دلوں میں بہت سے سوال گردش کر رہے تھے، جن کا جواب شاید اہل خانہ کے پاس تو ہوگا کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اہل خانہ نے میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھا اور منت بھرے انداز میں کہنے لگے، آپ ہی کچھ کیجیے، ہم تو بے بس ہیں۔ میت کے دل کی دھڑکن چیک کی گئی، اس کی نبض چیک کی گئی، اس کی ناک کو ہاتھ لگا کر دیکھا گیا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر اہل خانہ نے دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر میت مکمل طور پر ٹھنڈی ہو پڑی تھی۔ یقینی طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ اس عورت کی جان نکلے کافی دیر گزر چکی ہے، مگر اس سب کے باوجود وہ اسٹریچر سے منتقل ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دوبارہ اکیلے میں تیسری بار میت کے اہل خانہ کے سامنے ہم کوشش کر چکے تھے اور تینوں بار ہم ناکام ٹھہرے تھے۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ آج تک میں نے کئی لوگوں کو غسل دیا تھا، جن میں بوڑھی عورتیں بھی شامل تھیں، بچیاں بھی شامل تھیں اور بالغ لڑکیاں بھی شامل تھیں، مگر آج تک کبھی بھی ایسا واقعہ میرے سامنے پیش نہیں آیا تھا۔ اس وقت اس کمرے میں اکیلی نہیں تھی، میری ساتھی خاتون بھی تھی اور میت کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود بھی میں خوف کا شکار تھی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یہی سوچ کر دل کانپ رہا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بالآخر میں نے ہمت کرتے ہوئے آیت الکرسی کا 3 بار ورد کیا۔ کلمہ شہادت بلند کرتے ہوئے ہم سب نے مل کر میت کو تخت پر شفٹ کیا، اور بالآخر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے میت کو غسل دینا شروع کیا، اپنے ہاتھوں پر گلوز پہنے اور غسل کی تمام شرائط کو آہستہ آہستہ پورا کرنے لگی۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ میں نے اس میت کا غسل مکمل کر دیا۔ اسے کفن پہنا دیا گیا اور اسٹریچر پر واپس منتقل کیا گیا، اور پھر اس میت کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تمام پروسیجر مکمل ہو چکا تھا۔ اس عورت کے گھر والے اسے لے کر جا چکے تھے، مگر میرا دل اب تک پوری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے معلوم کیا، کیا کوئی مزید میت بھی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ فی الحال تو کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، میرے شوہر پہلے سے بچوں کے پاس موجود تھے، لیکن میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً پہچان گئے کہ کوئی تو گڑبڑ ہے۔ بچوں سے پانی کا گلاس لانے کے لیے کہا۔ میری 8 سالہ بیٹی پانی کا گلاس لے کر آئی۔ میرے شوہر نے بیٹی سے پانی کا گلاس پکڑا اور مجھے تھماتے ہوئے کہا، یہ لو پانی پیو، تمہاری رنگت زرد پڑ رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ شاید تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ پانی کے چند گھونٹ بھرنے کے بعد میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، مگر میرے شوہر بے چینی کا شکار تھے۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ بالآخر میں نے انہیں وہ تمام واقعہ کہہ سنایا جو بھی کچھ دیر قبل میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر بھی حیران رہ گئے۔ وہ بھی خوف کا شکار ہو چکے تھے۔ اس واقعے کو چند دن گزر چکے تھے، مگر میرے ذہن سے یہ بات نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
بار بار جب بھی میں فارغ ہوتی کام سے، وہ عورت اور وہ تمام واقعہ میرے ذہن میں گھومنے لگتا۔ اسی طرح تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور میرا ذہن تھا کہ مسلسل شش و پنج کا شکار تھا۔ آخرکار ایک دن میں نے اس عورت کے اہل خانہ سے ملنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں انہیں جانتی تھی۔ ان کا گھر ہمارے محلے سے تقریباً 2-3 گلیاں چھوڑ کر تھا، اور پھر ایک دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں ان کے گھر چلی گئی۔ اہل خانہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً پہچان لیا۔ مجھے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ وہ عورتیں اندر لے کر گئیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی بات چیت کرنے کے بعد میں نے سیدھی بات کرنے کا ارادہ کیا اور بتا دیا کہ جب سے میں نے آپ کی اس مردہ خاتون کو غسل دیا ہے، میرا دل مسلسل پریشانی کا شکار ہے۔ ذہن سے یہ بات نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، آخر اس خاتون کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ وہ تو آپ کے گھر کی بیٹی تھی، آپ کی بہو تھی، آپ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ آخر ایسا کیا معاملہ تھا؟ میری بات سننے کے بعد وہ خاتون خاموش ہو گئی۔ ان کے چہرے پر شش و پنج کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بات جانتی تو ہیں مگر بتانا نہیں چاہتی۔ میں صورتحال تو سمجھ چکی تھی۔ میں نے فوراً وضاحت کرتے ہوئے کہا، دیکھیے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ مرنے والے کے عیبوں کو چھپایا جاتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ میں خود بھی اس بات پر مکمل عمل کرتی ہوں۔ میں نے آج تک جتنی بھی عورتوں کو غسل دیا، ان کے تمام معاملات جو میں نے دیکھے اور جو میں نے سنے اور جو میرے سامنے پیش آئے، وہ سب میں نے اپنے دل میں دفن کر دیے۔ کبھی کسی کے سامنے کسی کی خامی کا کوئی ذکر نہیں کیا، یہی سوچ کر کہ ہم کسی کے عیب چھپائیں گے، کسی کی کمی اور خامیوں پر پردہ ڈالیں گے تو کل خدا باری تعالیٰ کی ذات ہمارے عیبوں کو بھی چھپائے گی۔ مگر آپ کی بیٹی اور بہو کے بارے میں اس لیے جاننا چاہتی ہوں تاکہ ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑا سکیں۔ کہیں ہم بھی کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جو کل کو ہمارے لیے مشکل کا باعث بننے والا ہے، جو کل کو ہماری قبر کو بھاری کرنے والا ہے، جو کل کو ہماری قبر کی تنگی کا باعث بننے والا ہے۔ میری بات سن کر ان میں سے ایک بزرگ خاتون نے ٹھنڈی آہ بھری، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اور وہ کہنے لگی کہ وہ میری بیٹی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس کا ایسا کون سا عمل تھا جو اس کے لیے قبر میں اترنے سے پہلے ہی مصیبت کا باعث بن رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس بزرگ خاتون کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، میری بیٹی بہت اچھی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، خوش اخلاق بھی تھی، سب سے ہنس کر ملتی تھی، ملنسار عورت تھی۔ مگر میری بیٹی میں ایک برائی تھی، وہ یہ کہ میری بیٹی لگائی بھجائی کی عادت کا شکار تھی۔ ایک محفل میں بیٹھ کر دوسروں کی باتیں وہاں کیا کرتی تھی، چچا کی بیٹی کے پاس جاتی تو تایا کی بیٹیوں کا تذکرہ کرتی، ایک بہن کے پاس جاتی تو دوسری بہن کی برائیاں وہاں بیان کرتی۔ کئی گھروں میں آپس میں بہن بھائیوں کے درمیان اس کی باتوں کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو چکے تھے۔ مرنے سے کچھ عرصہ قبل وہ ایک شادی میں گئی۔ وہاں اس نے اپنے تایا کی بیٹی کو دیکھا جس نے خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ میری بیٹی نے اس کے لباس کی خوب تعریف کی تو اس کی تایا کی بیٹی نے بتایا کہ یہ اس کی والدہ نے لے کر دیا ہے۔ پھر میری بیٹی اس سے کہنے لگی، تمہارا لباس تو بہت اچھا ہے، مگر جو سوٹ تمہاری بہن کو لے کر دیا تمہاری امی نے وہ بہت زیادہ قیمتی تھا۔ تمہاری امی تم دونوں بہنوں میں فرق کرتی ہیں۔ یہ سب سن کر اس کی تایا کی بیٹی کا رنگ فوراً پھیکا پڑ گیا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے محفل میں چہک رہی تھی، چاروں طرف تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی تھی، وہ یکدم خاموش ہو کر کونے میں جا بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً اپنی بیٹی کو ٹوکا، اسے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا کہ بیٹی یوں شر پھیلانے سے کیا فائدہ؟ مگر وہ میری بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو تو اماں، کچھ دیر پہلے کیسے شیخیاں بکھار رہی تھی، اب دیکھو کیسے بتی گل ہو گئی ہے، دیکھو کیسے خاموش بیٹھی ہے نا ایک کونے میں۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر میں تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی ایسا نہیں کرتے۔ میں نے اسے بہت بتاتی تھی، سمجھاتی تھی، مگر اس کی یہ عادت اب پختہ ہو چکی تھی۔ وہ خاندان میں ایک دوسرے کے مخالف باتیں کیا کرتی تھی اور اس کی یہی باتیں خاندان میں لڑائی جھگڑے اور فساد کا باعث بنتی تھیں، مگر اسے اس بات کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔
یہ بات بتانے کے بعد اس عورت کی ماں خاموش ہو چکی تھی، دوپٹے سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر رہی تھی، اور میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسے اعمال جنہیں ہم معمولی سمجھ کر اپنی زندگی کی عادت بنا لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے گناہوں کی ایک بھاری گٹھڑی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس دن تو وہاں کچھ دیر اور بیٹھنے کے بعد ہم سب نے مل کر اس عورت کے لیے فاتحہ خوانی کی، اس کی بخشش کے لیے دعا کی۔ پھر میں وہاں سے اپنے گھر چلی آئی، مگر اس دن کے بعد سے میں نے اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو، حتیٰ کہ محلے کی وہ بچیاں جو میرے پاس قرآن پاک پڑھنے آتی تھیں، سب کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ بڑے گناہوں کے علاوہ اپنی زندگی میں ہمیں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ عمل یا گناہ جنہیں ہم چھوٹا اور معمولی سمجھتے ہیں، یہ ہماری نیکیوں کو کھا رہے ہیں اور ہماری قبر کی تنگی کا باعث بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی اور نیک راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔